زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ من سب نبیاً فقتلوا من سب نبیاً فقتلوا انہیں جانا انہیں مارنا انہیں جانا انہیں مارنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مفخر موجودات زینت عظم کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام سادات کرام جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کا جمع ہونا ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ ذکر مصطفیٰ یہ سبب ہے محبت مصطفیٰ حاصل کرنے کا، اور ذکر مصطفیٰ ذریعہ ہے محبت مصطفیٰ حاصل کرنے کا، اور محبت مصطفیٰ یہ ذریعہ ہے محبت خدا حاصل کرنے کا۔ یہ بات جو میں نے کی نہ تو یہ تقریری کوئی جملہ ہے بلکہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے محبوب فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اتباع حاصل کر لو، میری اتباع میں آ جاؤ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ، اس میں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ تابعداری مصطفیٰ،
خصائص مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور یہی ہماری ایمانی چاشنی بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ محافل کیوں سجاتے ہیں؟ آج اس مسجد میں ہم جمع ہوئے، کس لیے ہم جمع ہوئے؟ ہم دیکھیں کہ خالق کائنات نے ہم پر بہت سے احسانات فرمائے، بہت سے انعامات فرمائے۔ رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات رب ذوالمنن اس 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، اس دن میں خالق کائنات نے ہم پر کون سی نعمتیں کی، ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کر لیں گے؟ خالق کائنات رب ذوالمنن اسی دن کے صدقے سے ہمیں حضور کا امتی بننے کا شرف ادا کر دیا۔ اب اس امتی بننے کا شرف یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ امت مصطفیٰ حضور کی امت کی شان ایسی ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رب کائنات کے سامنے دعا کی، مولا آپ نے ہمیں بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے، آپ نے ہمیں بڑی شان سے نوازا ہے، لیکن مولا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ اس امتی ہونے کا شرط کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا اس وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک جنت میں میں داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرے بعد تمام انبیاء کا داخلہ شروع ہو جائے گا۔ اور محبوب نے فرمایا اس وقت تک کسی نبی کی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو سکتی۔ پھر محبوب نے فرمایا اہل محشر میں جنتیوں کے صفیں جب بن جائیں گی تو کل جنتیوں کی صفیں یہ 120 صفیں ہوں گی۔ محبوب نے فرمایا اس میں 80 صفیں میری امت کے یعنی 2/3 اکثریت وہ اس امت کو حاصل ہو گیا۔ کس سبب سے؟ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے۔ سابقہ امتوں کی حالت ہم دیکھیں، اگر کسی کے کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی، کسی کے جسم پہ نجاست لگ جاتی، حکم یہ ہوا کرتا تھا کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا تھا، کینچی سے جسم کو کاٹا جاتا تھا، باقی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، میلاد مصطفیٰ ہوئی، خالق کائنات رب ذوالمنن نے اس امت پر یہ انعام کیا کہ اس کے پاکی کا ذریعہ پانی کو بنا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آج ہمارے جسم پہ نجاست لگ جائے ہم اس کو کاٹتے نہیں، کپڑوں پہ نجاست لگ جائے ہم اس کو کاٹتے نہیں۔ سابقہ امتوں میں سے کوئی گناہ کر لیتا، اس کے پیشانی پہ گناہ لکھ دیا جاتا، اس کے گھر کے دروازے پہ گناہ لکھ دیا جاتا، جب تک وہ توبہ نہ کرتا، خالق کائنات کے بارگاہ میں توبہ نہ کرتا، اس وقت تک وہ گناہ اس کے دروازے سے نہ مٹتا۔ توبے کی کیفیت یہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ مسجد میں آئے سر و سجود ہو کر نادم ہو کر استغفار کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے۔ توبے کا ذریعہ یہ ہوا کرتا تھا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ توبے میں کیا ہوتا؟ اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا۔ تو اب اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا زندگی ختم ہو جاتی، اگر موت سے ڈرتا
رسوائی کی زندگی گزارتا، محبوب کی میلاد ہوئی، خالق کائنات رب ذوالمنن نے اس امت پر یہ انعام فرمایا، جتنی بھی گناہگار امت ہے خالق کائنات اس کے گناہ کو اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا، اس کے گھر کے دروازے پہ یہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس سے بڑی برکت کیا، کل کوئی گناہ کر لیتا، سابقہ امتوں میں سے جو گناہگار ہوتا اس کے لیے قبر کھود دی جاتی، قبر زمین اسے اپنے اندر آنے نہیں دیا کرتی، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا تھا، قبر کی زمین اسے باہر پھینک دیتی، کہتی یہ وہ ہے جس نے زمین پر گناہ کیے ہیں، رب کو ناراض کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے۔ آمد مصطفیٰ کی برکت دیکھے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دیکھے ہم شکر ادا نہ کرے، جتنا شکر بھی ادا کرے وہ کم ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہوئی، خالق کائنات نے زمین کو حکم دیا، اے زمین جتنا بھی گناہگار ہے تو اس کا پردہ رکھنا محبوب کے۔ میلاد مصطفیٰ ہوئی، ہمیں کیا ملا؟ ہمارے عیب چھپ گئے، ہمارے گناہ آج ظاہر نہیں ہو رہے، آج ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں، رب کی عذاب کو بلا رہے ہیں، لیکن آج ہم پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اس کا یہ سبب نہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اس کا یہ سبب نہیں کہ ہم تلاوت کلام مجید کرنے والے ہیں۔ نمازیں ہماری کیا ہے؟ کھڑے مسجد میں ہیں، خیالات دنیا کے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ذہن بازاروں میں گھومتا ہے۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے سے آج ہم پر جو یہ کرم ہے یہ عبادت کے ذریعے سے نہیں، یہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہی آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جس کے سبب سے آج خالق کائنات رب ذوالمنن ہم پر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ میلاد سے پہلے معاشرے کو جب دیکھا جائے، اس معاشرے کی حالت کیا تھی؟ آج تو لوگ کہتے ہیں میلاد رسم ہے، میلاد رواج ہے، میلاد رسم اور رواج نہیں، میلاد عشق مصطفیٰ کی چاشنی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، میلاد قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ وہ ایمان کی جو شمع ہمارے دلوں میں ازل سے چل رہی تھی، جب خالق کائنات نے فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، وہ ایمان کی جو چاشنی تھی، وہ روشنی جو تھی، دنیا میں آ کر اس پر شیطان کا سایہ ہوا، نفس کا سایہ ہوا، ہماری دنیاوی نحوستوں کا سایہ ہوا، وہ چراغ کی روشنی مدھم ہو گئی۔ میلاد مصطفیٰ اس چراغ کی روشنی کو دوبالا کرنے کا ذریعہ ہے، اس چراغ کی روشنی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، قرب مصطفیٰ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ معاشرہ ایسا تھا جس کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کیا جاتا، زمانے میں جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی وہ اپنے لیے آر سمجھتا اور مارتا بھی نہیں، زندہ زمین میں دفن کیا کرتا۔ حضور آئے تو کیا ہوا؟ حضور آئے تو عورت کو زندگی ملی۔ کیسی زندگی ملی؟ حضور نے فرمایا جس جنت کو تم مسجد میں ڈھونڈ رہے ہو، جس جنت کو تم تہجد کے سجدوں میں ڈھونڈ رہے ہو، جس جنت کو تم قرآن کی تلاوت میں ڈھونڈ رہے ہو، خالق کائنات نے فرمایا اس جنت کو میں نے تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھا۔ میلاد مصطفیٰ ہوئی، عورت کو مقام ملا، وہی عورت ماں کا درجہ رکھ گئی، جس کی ماں ہے حضور نے فرمایا اس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور محبوب نے فرمایا رب نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھی، جس نے والدین کو راضی کیا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے وہی عورت اگر یہ کسی کی بیوی بن جائے، خالق کائنات نے میلاد کے صدقے سے اسے کیا مقام دیا؟ محبوب نے فرمایا جس عورت نے بھی رب کا حق ادا کر دیا اور اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، وہ عورت جنتی بن جائے گی۔
اسی میلاد کے صدقے سے یہی عورت جب کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے اور یہ کسی کی بیٹی ہو، وہ اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے اور اسے اعلیٰ تعلیم دے، ادب سکھائے اسے، اور عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر لے۔ محبوب نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، جس نے 1 بچی کی پرورش کی، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے۔ میلاد مصطفیٰ، یہ برکات ہے میلاد مصطفیٰ کی۔ یہ ان نعمتوں پہ ہم شکر ادا نہ کریں تو کیا کریں؟ اس خوشی کا اظہار ہر ایک اپنی محبت کے اظہار سے کرتا ہے۔ کوئی اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے گھر پر میلاد کا جھنڈا لگائے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے جھنڈا لگانے کا سبب کیا ہے، وہ کہتا ہے حضور آئے دنیا میں، خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، رب نے ہمیں حضور کی امت میں داخل کیا، ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کے اظہار پر دلیل کے لیے ہم گھر پر جھنڈا لگاتے ہیں۔ کوئی اس خوشی کا اظہار لائٹنگ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے گھروں پہ لائٹنگ لگا لیتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے لائٹ کیوں لگائی، کہتے ہیں میں خوش ہوں حضور کی آمد پر، حضور آئے ہمیں رب کا قرب ملا، حضور آئے ہمیں جنت ملی، ہم اس خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم خوش ہیں، اور خوشی کے اظہار پر ہمارے لیے دلیل یہ لائٹنگ لگانا ہے۔ کوئی اس خوشی کا اظہار لنگر کے ذریعے سے کرتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے سے کرتا ہے، اور کوئی اس خوشی کا اظہار آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے عنوان سے کرتا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ محبوب اس دنیا میں تشریف لے آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں ذکر مصطفیٰ کروں، یہ پتھر بھی سن لے، درخت بھی سن لے، دیواریں بھی سن لے، زمین بھی سن لے، اور کل قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے، مولا حضور کی آمد کا دن تھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اظہار کس ذریعے سے کیا؟ آمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے اس نے روڈ پر، گلیوں پر چل کر، حضور پر درود پڑھ کر، حضور کا ذکر کر کے آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار کیا۔ محبوب نے فرمایا اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اذان کیا ہے؟ ایک ہے ذکر خدا اور دوسرا ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، یہ آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین امتیں موجود ہوں گی۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو دور سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب اس میں تو آدم علیہ السلام ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہوں گے، محبوب اتنی امتوں میں اس امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ محبوب نے فرمایا اگر کسی کا گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا 2 رنگ والا ہو، سیاہ اور سفید نشانات ہو اس میں، تو کیا وہ دور سے گھوڑوں کے درمیان اسے دیکھ کر پہچانے گا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا محبوب پہچانے گا۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری امتیوں کے پیشانی جو ہے یہ آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے، رب کائنات اسے چودھری کے چاند سے بھی زیادہ منور فرما لے گا، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے،
وضو کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے چہرے منور ہوں گے، ہمارے چہروں کی روشنی ہوگی۔ اور محبوب نے فرمایا علامت تو امت کی ظاہر تھی، چہروں کا چمکنا۔ محبوب فرمائیں گے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، کس کے لیے؟ کہا 50,000 سال کا دن گزرا ہوگا، میری امت نے محشر کی گرمی دیکھی ہوگی، انہیں پیاس لگی ہوگی، میں وہاں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام بھر بھر کر اپنی امت کو پلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے۔ تو حضور نے فرمایا کچھ افراد ایسے ہوں گے جو میرے حوض کے قریب آئیں گے، میرے حوض کے قریب آئیں گے، میں پہچان لوں گا امت تو میری ہے۔ کیوں؟ پوری زندگی میں ایک وضو تو کیا ہوگا، آثار وضو کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ یہ تو چمکتے ہوں گے۔ محبوب فرماتا ہے وہ حوض کے قریب آئیں گے، فرشتے اسے حوض کوثر سے دور کر لیں گے، اسے میرے حوض کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ میں فرشتوں سے فرماؤں گا یہ تو میرے امتی ہے، انہیں حوض کوثر پر کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ وہ فرمائیں گے محبوب امتی تو آپ کے ہیں، لیکن محبوب آپ کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم حضور کا ذکر تو کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ پہ جشن تو مناتے ہیں، کتنے والدین ہیں وہ نافرمان اولاد کی وجہ سے دن اور رات رو رہی ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں۔ اگر ہم نے گلیاں سجائی، ہم نے بازار سجائے، ہم نے مسجد میں محفل کا اہتمام کیا اور گھر میں ہم سے ہمارے والدین ناراض ہے، تو یہ میلاد ہمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو والدین کی رضا کے ساتھ ہمیں دے۔ ہمارے یہ جتنے اعمال ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، والدین کی رضا ہوگی تو خالق کائنات اسے قبول فرما دے گا۔ تو میلاد مصطفیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، جنہوں نے بھی اپنے والدین کا دل توڑا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ والدین سے صلح کر دیں اور والدین سے معافی مانگے۔ جب والدین ان سے راضی ہو جائیں گے تو رب خود ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل میں، خصوصاً ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے آج بے حیائی، عریانی، فحاشی کا شکار ہو گئی ہے۔ آج کا نوجوان وہ اپنی نوجوانی عیاشی میں گزارتا ہے، کہتا ہے ابھی کافی عمر پڑی ہے، نیکی کر لوں گا، بوڑھا ہو کر نیکی کر لوں گا۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ آج کا نوجوان مسجد میں نہیں آتا، رب کے سامنے سر پر سجود نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ آج کے نوجوان کا کام کیا ہے؟ وہ راستوں پہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے کرشمے دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا بے حیائی سے دیکھنا ہے۔ آج کا نوجوان، پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کسی کو اگر فلم دیکھنے کی ضرورت ہوتی نا تو اس کے لیے وہ VCR، پھر اس کے لیے کسی مکان کا بندوبست کرتے، وہ بھی بڑوں سے چھپ کر آ کر وہاں پر وہ دیکھ لیتے، اور پھر بھی دن میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا اس کے سامنے پھر نہیں آیا کرتے تھے کہ ناراض ہو جائے گا۔ آج پھر سینما ہو گئی۔ آج تو ہمارے جیب میں وہ چیز پڑی ہے نا جو ہر وقت رب کے عذاب اور غضب کو دعوت دیتی ہے، یہ موبائل۔ لوگ کہتے ہیں نا نشے پہ لگ گئے، سب سے بڑا نشہ یہ موبائل ہے، سب سے بڑا نشہ۔ اور اس میں بے حیائی کے اتنی چیزیں موجود ہیں
کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ میلاد مصطفیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آج کا بھی نوجوان ہے، اور ایک نوجوان وہ تھا، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بدر کا مارکا ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، مسلمانوں کی کمان آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، صحابہ کرام 313 حضور کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف کی کمان ابو جہل کے پاس ہے۔ کافروں کا سردار تھا، قوت اور طاقت میں بڑا تھا۔ عبد الرحمن فرماتا ہے کہ دو میرے بھتیجے معاذ اور معوذ، یہ ابھی نابالغی کی عمر سے جا کے شباب کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ یہ عبد الرحمن کے پاس آئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ یہ ابو جہل کون ہے؟ آپ ہمیں بتا دیں گے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو چچا نے کہا آپ ابو جہل سے آپ کا کیا کام؟ کہا اور کچھ بھی نہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس نے محبوب کو بڑی اذیت دی ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نے محبوب کو بڑا تنگ کیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل حضور سے لڑنے کے لیے میدان میں لشکر لا چکا ہے۔ آج یا تو ہم اس کفر کا جو بادشاہ بنا ہوا ہے، کافروں کا جو لیڈر بنا ہوا ہے، یا تو آج ہم انہیں واصل جہنم کریں گے یا جام شہادت نوش کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب ان بچوں کا جذبہ دیکھا تو اشارے سے بتایا کہ وہ جو سامنے دراز قد والا آدمی نظر آ رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ گئے، دو بچوں نے اس پہ حملہ کیا اور اسے واصل بجہنم کر دیا۔ وہ بھی نوجوان تھا، اسے صرف یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ میرے محبوب کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، یہ میرے محبوب کی اذیت کا، آج ہم کیا کیا کر کے محبوب کو کتنی اذیت دے رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں، کیا ہماری دماغوں میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم جو یہ فعل کر رہے ہیں اس سے محبوب کتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو میلاد مصطفیٰ یہ دعوت فکر دے رہی ہے ان نوجوانوں کو، ہمیں کہ ہم محبت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزاریں، تابعداری مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار دیں۔ یہ جتنے لمحات ہم نے یہاں گزارے، کوئی یہ سمجھے گا مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک اتنا وقت گزر گیا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ یہ لمحات جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے نا، ان لمحات کی قدر اگر تھی تو صحابہ کرام کو، یہ لمحات اگر عزیز تھے تو صحابہ کرام کو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ابوبکر صدیق، خالق کائنات رب ذوالمنن نے اسے یہ شان عطا کی نا کہ کوئی بھی نیکیوں میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جانے کا اگر سوچ بھی لیتا تو ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کی ہمت کسی میں ہوتی ہی نہیں۔ ایک حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں، حضور نے مال مانگا جہاد کے لیے، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ آج تو ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں، مقام و مرتبے میں آج صدیق پیچھے رہ جائے گا، عمر آگے بڑھ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا عمر کے پاس آج مال ہے، صدیق کے پاس مال اتنا نہیں۔ گھر گئے، ابوبکر صدیق بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، دونوں آئے۔ حضرت عمر بھی مال لے کر آئے، حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور نصف مال گھر کے لیے چھوڑا ہے، نصف آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تو حضور نے جب دیکھا تو ابوبکر صدیق داخل ہوئے، ایک چادر ہے ٹاٹ نما، اسے اپنے جسم پہ زیب تن کیا ہوا ہے، اس میں بھی کانٹے لگائے ہیں، اور گٹھری حضور کے پاؤں میں رکھ لی۔
حضور نے جب حالت دیکھی کہا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ تو ابو بکر صدیق کی جب یہ بات سنی تو حضرت عمر نے کہا واللہ اللہ کی قسم کائنات میں رب نے کوئی ایسی ذات بنائی نہیں جو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائے۔ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے والی ذات رب نے کوئی بنائی ہی نہیں۔ خالق کائنات نے جرأت و بہادری بھی ان پہ ختم کر دی تھی اور خالق کائنات نے اولیت بھی ان پہ ختم کر دی تھی۔ حضور نے وہ ہجرت والی رات دو بہادروں کو منتخب کر دیا۔ ایک بہادر حضرت ابو بکر صدیق راستے کا ہم سفر بنایا، دوسرے بہادر حضرت علی مشکل کشا حیدر کرار کو منتخب کیا۔ ابو بکر صدیق کو اپنا ہم سفر بنایا اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا اتنی مشکل رات، کافروں کے ہاتھ میں تلوار، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، اے علی کیا تم گھبرائے نہیں؟ نیند تم نے کیسے کی؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے جتنی نیند اس رات کی زندگی میں ایسی نیند میں نے کی ہی نہیں۔ آپ کس وجہ سے؟ کہا جب حضور نے فرمایا نا صبح امانتیں لوگوں کے حوالے کر دو، میں نے کہا جب حضور نے فرمایا صبح امانتیں حوالے کرنی ہے تو کسی کی جرت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بسترے کے قریب آ جائے؟ تو وہی حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر فرماتے ہیں اے صدیق ایک سودا کرتے ہیں۔ وہ سودا کیا ہے؟ کہا عمر اپنی پوری عمر کی زندگیاں، پوری عمر کی نیکیاں ابوبکر صدیق آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تو نے جو غار ثور میں حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے نا، مجھے صرف وہ ایک نیکی دے، مجھے صرف وہ تابعداری مصطفیٰ، ہمراہی مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ میں جو لمحات گزر جائے، حضرت عمر ان لمحات کی قدر کیا کرتے ہیں؟ کہتے عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس رات کے چند لمحات کی نیکیاں مجھے دے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس رات میں کیا کیا؟ نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا؟ نہیں، اس نے صرف والضحیٰ چہرے کا دیدار کیا۔ اور یہ صدیق کی خواہش تھی۔ حضور نے فرمایا نا مجھے آپ کی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک چیز جو مجھے پسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ آج ہم حضور کے نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میلاد ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ جس محبوب کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ لائٹنگ کی ہے، یہ محفل سجائی ہے، ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ محبوب نے فرمایا رب نے یہ ٹھنڈک با جماعت نماز میں رکھی ہے، جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے وہ 5 وقت سجدے میں وقت 5 وقت کی نماز پڑھے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اور تیسرا فرمایا نیک عورتیں مجھے بڑی پسند ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے بھی کہا حضور مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے۔ حضور مال میرا ہو اور وہ میں آپ کی ذات پہ قربان کروں۔ دوسرا حضور بیٹی میری ہو، عقد نکاح میں آپ کی ہو، اور محبوب تیسری خواہش یہ ہے چہرہ والضحیٰ تمہارا ہو، آنکھیں میری۔ حضور نے کہا صدیق تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بچپن سے تو نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ حضور نے تبوک کے لیے مال لینے کے لیے صحابہ کرام کو کہا، آخر میں حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق کے مال نے جتنا اسلام کو فائدہ دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ وہ خواہش بھی پوری ہو گئی، اور یہ دوسری خواہش عائشہ صدیقہ کو حضور نے اپنے عقد نکاح میں دیا، یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اور تیسری خواہش پورا کرنے کے لیے حضور نے ہجرت والی رات
اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے لیا کہ آؤ غار ثور میں ہم دن گزاریں گے. صدیق گود آپ کی ہوگی، سر مبارک میرا ہوگا، صدیق چہرہ میرا ہوگا، آنکھیں تیری ہوگی، جتنا تم چاہو میرا دیدار کرتے جاؤ. ابو بکر صدیق نے جو وقت گزارا دیدار مصطفیٰ میں گزارا. ہمارا یہ ایمان ہے، یہ لمحات جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے، جو تابعداری مصطفیٰ میں گزرے، یہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے. تو لہٰذا یہ محفل میلاد ہم سے تابعداری مصطفیٰ کا تقاضا کرتی ہے، اور تابعداری مصطفیٰ وہ دین اسلام کی خدمت کرتی ہے. اور دین اسلام کی خدمت وہ مساجد، وہ مدارس، وہ دینی خانقاہیں جہاں سے اسلام کا پیغام، جہاں سے ان تمام باطلیتوں کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، جہاں سے ایسے رجال تیار ہوتے ہیں جو ہر باطل کے سامنے دیوار بنتے ہیں. ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، مسجد کے امام کو خوش رکھیں، مدارس کو آباد رکھیں، خانقاہی نظام کو آباد رکھیں. یہی دین ہماری نجات کا ذریعہ ہے. خالق کائنات رب ذوالمن ہمارا آنا، یہاں مل بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.